راج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 3 معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا، باقی بخاری اور مسلم میں تو درجنوں معجزات کا ذکر ہے، لیکن وہ 3 معجزے جن کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ ان میں سے نمبر 1 معجزہ جسے آپ عربی میں آیاتن کہتے ہیں، اردو میں آپ معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، اللہ کی نشانی، وہ ہے القرآن، جس کا ذکر سورۃ العنکبوت میں آیا کہ یہ نبی علیہ السلام کا واحد معجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے۔ اور بخاری اور مسلم میں بھی کئی احادیث اس کو سپورٹیو ہیں۔ ایک وہ مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا اور مجھے اللہ نے وحی یعنی قرآن کا معجزہ دیا ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میرے ہوں گے کیونکہ میرا معجزہ سب سے زیادہ یونیک ہے، یعنی کتاب کا معجزہ۔ اور دوسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن میں ذکر ہوا وہ شق القمر کا واقعہ ہے، جو سورۃ القمر کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے۔ اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت، وانشق القمر، اور شق ہو گیا چاند۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا اور پھر دوبارہ سے جڑ گیا۔ تو یہ وہ دوسرا معجزہ ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ اور تیسرا معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ اس کی کوئی تاریخ ہمیں احادیث کی کتابوں میں نہیں ملتی، نہ کوئی مہینے کا پتہ ہے، یہ اندازہ ہی ہے، بہرحال ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ معراج کا مہینہ ہے اور 27ویں رات ہے اور اس اعتبار سے اس مہینے کے اندر اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ اس میں قرآن و سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ بیان کی جائیں، قصے کہانیاں بیان نہ کی جائیں جو اکثر قصے اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ 3 معجزات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اس میں ٹاپ آف دا لسٹ قرآن، اس کے بعد شق القمر والا یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والا معجزہ، اور تیسرا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو معراج ہم عموماً بولتے ہیں یہ بھی غلط العام ہے، اصل میں اس معجزے کا نام ہے الاسراء والمعراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کا زمینی سفر الاسراء اور المعراج، اور پھر آسمانی سفر، اور یہ دونوں سفر قرآن کے اندر موجود ہیں۔ جو زمینی سفر ہے الاسراء وہ پارہ نمبر 15 ہمارا سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل جو سورت نمبر 17 ہے اس کے آغاز میں ہی آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، ایک دور کی مسجد تک جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے اس بندے خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ الاسراء رات کا سفر، بیت اللہ سے لے کر مسجد ایلیا، یروشلم، بیت المقدس، یہ تینوں نام ایک ہی مسجد کے لیے، اور بعد میں وہاں پہ مسجد بھی بن گئی حضرت عمر کے دور میں، اس کا نام پھر مسجد اقصی رکھا گیا۔ قرآن جب نازل ہوا تھا وہاں اقصی لغت کے معنوں میں آیا تھا ایک دور کی مسجد، مسجد اقصی بعد میں بنائی گئی ہے، پہلے وہ بیت المقدس یا ایلیا یا یروشلم کہلاتا تھا۔ تو یہ ہے الاسراء، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک براق پہ سوار کر کے آسمانوں کا سفر کروایا گیا 7ویں آسمان تک، اور پھر سدرۃ المنتہا، اس کا نام ہی ہے سدرۃ المنتہا جہاں پہ مخلوق کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں تک اسے ہم کہتے ہیں المعراج، یعنی اونچائی کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورۃ النجم سورت نمبر 53 میں آیا ہے، جس میں وہ مشہور آیت بھی آتی ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، جس کے اوپر انشاءاللہ میں ڈسکشن بھی کر دوں گا۔ یہ یاد رکھیے گا میرے بھائیو، الاسراء والمعراج یہ پیورلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی پلس روحانی سفر ہے، یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے، کوئی روحانی ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار مکہ کو بھی ماننے میں آر نہ ہوتی، خواب میں تو بہت کچھ انسان دیکھ لیتا ہے، تو یہ جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس ہے۔ اور
اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا موڈ برزخی ہے، یعنی اس کو اس دن کوئی دیکھ کے آبزرو نہیں کر سکتا، الا یہ کہ اللہ نے کوئی ایک خاص منظر کسی کو دکھا دیا وہ الگ بات، ورنہ یروشلم میں آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب انبیاء جمع ہوئے، صحیح مسلم میں آتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے تمام نبیوں کا امام بھی وہاں پر بنایا۔ میرے بھائی ہمارے شہر میں 1 لاکھ بندہ جمع ہو جائے رات کے وقت تو تھرتھلی پڑ جائے گی، اور اس زمانے کے اندر لیکن کسی نے وہ منظر دیکھا نہیں ہے، وہ ان سین بیریئر تھا۔ اور بیسیکلی یہ اس لیے کروایا گیا، جو سورہ آل عمران میں آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تمہیں حکمت دوں، نبوت دوں، اور پھر میرا کوئی پیغمبر تم میں آ جائے تو تم نے اس پیغمبر کی تصدیق کرنی ہے، جس طرح کہ یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق تو سب انبیاء نے کرنی تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے فزیکلی انبیاء کرام کو جو ہے وہ برزخی طور پہ وہاں پہ جمع کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوا کے آپ کی امامت کا اعلان کروایا کہ آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ سورہ آل عمران کا وہ والا وعدہ پورا ہو۔ وہ بڑا سٹرکٹ وعدہ ہے، اس میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ مجھ سے یہ عہد کرو کہ جب میرے پیغمبر آئیں گے تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد بھی کرو گے، اور میرے ساتھ یہ بھاری ذمہ اٹھاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوتا ہوں، اور اب بھی اگر کسی نے اس عہد کو توڑا تو وہ فاسقوں میں شمار ہوگا۔ یہ اتنے سخت الفاظ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ تو یہ برزخی اس کا موڈ تھا۔ اب اگر کسی کو شوق ہے کہ جی میں یہ سارا واقعہ ایک احادیث کے انٹرنیشنل نمبرز کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں، خود سننا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، تو سننے کی حد تک تو ہم نے الحمدللہ اکتوبر 2015 میں، یہ آج مارچ 2020 چل رہی ہے، اکتوبر 2015 میں آلموسٹ سمجھ لیں 4.5 سال پہلے ڈیٹیل 3 لیکچر، مسئلہ نمبر 126 ABC، 3 نشستوں میں آلموسٹ 4.5 گھنٹے کی گفتگو ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے۔ ایک حدیث کا میں نے انٹرنیشنل نمبر بھی بتایا، تو وہ آپ دیکھیں، ہم اس ویڈیو کے نیچے بھی اس کے ڈسکرپشن میں لنک لگا دیں گے۔ اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کی معراج اور ہے، بابوں کی معراج اور، کتابیں خود کھول کے پڑھیں۔ وہ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887، ڈیٹیلڈ حدیث ہے پوری واقعہ معراج، جس میں الاسراء زمینی سفر بھی ہے، آسمانی سفر، ہر آسمان پہ کس کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی، 5 نمازیں دی گئیں، یہ ساری کی ساری 50 سے 5 ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، یہ پوری صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887، اور سر صحیح مسلم 37 حدیث کنزیکٹیو ہے۔ شروع میں پہلی جلد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 411 سے لے کر 447، 411 سے 447 صرف واقعہ معراج کے اوپر، الاسراء والمعراج۔ اچھا وہاں پہ بھی آپ کو ہیڈنگ مل جائے گی، الاسراء والمعراج، رات کا سفر اور آسمانوں کا سفر۔ اور مشکات میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو 30 جلد میں آپ کو 5862 سے 5867 تک مسلسل 6 احادیث اس حوالے سے مل جائیں گی جو واقعہ معراج سے ریلیٹڈ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ سکپ بھی ہوئی ہیں، تو وہ آپ صحیح مسلم کا وہ چیپٹر پڑھ لیں 411 سے 447 تک۔ اچھا یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا کہ یہ جسمانی پلس روحانی سفر ہے، یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں ہے، اگرچہ خواب میں بھی آپ علیہ السلام کو معراج ہوئی، وہ الگ سے۔ کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں سیدہ عائشہ کی طرف منسوب، حضرت معاویہ کی طرف منسوب، کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں معراج کروائی گئی، لیکن وہ اصول محدثین پہ جعلی روایت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اوپر تلے 3 طرق سکیٹرڈ فارم میں، اوپر تلے تو نہیں ہے، 3 طرق آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6613 4716 3888، جس میں ابن عباس کا قول ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو منظر دکھایا تھا۔ اب وہاں پہ جو رؤیا کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ کہتے ہیں خواب کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ عربی میں رؤیا آنکھوں سے دیکھنے والے منظر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بال ابن عباس کا قول امام بخاری اسی آیت کو ہیڈنگ بنا کے لے کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 کے، اور ابن عباس کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ منظر دکھایا گیا جو کافروں کے لیے فتنہ بن گیا، قرآن کی آیت ہے۔ فتنہ کیوں بنا؟ میرے بھائی اگر خواب کا منظر ہوتا تو خواب کیوں کافروں کے لیے فتنہ بنتا؟
وہ تو مان لیتے ہیں کہ خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، فتنہ بنے اس لیے کہ وہ فزیکل کلیم تھا۔ تو ابن عباس کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ یہ منظر جو دکھایا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جسم کی آنکھوں سے دیکھا، دل کی آنکھوں سے نہیں۔ دل کی آنکھوں سے مراد ہوتا ہے خواب میں، اور جسم کی آنکھوں سے مراد فزیکلی یہ دیکھنا ہے۔ میرے بھائیو، الاسراء والمعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی ایک مناظر دکھائے گئے، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 جو آیت نمبر سٹارٹ میں 1 ہے، سورت نمبر 17، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں۔ وہ نشانیاں کون سی تھی؟ ان پہ میں بولوں تو میرے بھائی تقریباً 3-4 گھنٹے اور لگ جائیں۔ میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کیا کچھ دکھایا گیا۔ نمبر 1 سٹارٹ ہوا شق الصدر سے، آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور جنت سے سونے کا تشت لا کے آب زمزم کا پانی ڈال کے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا دل جو ہے وہ دھویا۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، چونکہ آپ مکے میں تھے، ابھی مدینہ آپ نے جانا تھا، راستے میں ایک شہر میں اتارا گیا اور جبرائیل نے کہا کہ یہ طیبہ ہے، مدینہ، جو آپ کا مسکن عنقریب بننے والا ہے ہجرت کے بعد۔ حضور کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو میری دعوت جو ہے وہ ایسی لانچ ہوگی کہ رومن اور پرشین امپائر بھی کچھ نہیں جائیں گے۔ نمبر 3 پھر آپ کو کوہ طور پہ لے جایا گیا، انبیاء کے مقامات پہ، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا اپنا مسکن، اس کے بعد پھر طور سینا کے اوپر، اور کہا گیا کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ نمبر 4 بیت اللحم لے جایا گیا، بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو وہ جگہ بھی دکھائی گئی۔ لہٰذا اس سے امام نے تیمیہ کے اس عقیدے کا رد ہوا کہ انبیاء کی جو بیٹھنے کی جگہ ہیں ان کا وزٹ کرنا یہ نعوذ باللہ کوئی بدعت ہے، نبی علیہ السلام کو تو خود کروائی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں، الحمدللہ۔ اور صحیح بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج کے دوران ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے سفر کیا تھا تو جہاں جہاں اتر کے نماز پڑھی تھی۔ تو اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھنا، حتیٰ کہ مسند احمد میں آتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پیشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں پیشاب کیا تھا۔ بخاری میں الفاظ ہے نافع کے کہ مسجدیں موجود تھیں راستے میں، مسجد کے پاس نالوں کے قریب جو پتھر تھے وہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے مسجد تو بعد میں بنی ہے، نبی علیہ السلام نے اس پتھر پہ نماز پڑھی تھی۔ یہ اتباع سنت کا جذبہ تھا۔ تو ظاہر نبی علیہ السلام سے لیا 4 چیزیں ہوگی جی، شق الصدر، مدینہ شریف دکھایا گیا، طور سینا، بیت اللحم، اور اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے قبر موسیٰ دکھائی گئی۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اگر میں گزروں میں تمہیں وہ قبر بھی دکھا سکتا ہوں۔ وہ قائم یصلی فی قبری، وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن یہ معاملہ ہے برزخی، حیات انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے لیکن برزخی معاملہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی، 1 لاکھ کے قریب پیغمبروں کو جمع کیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں، یہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اچھا، پھر دجال دکھایا گیا، یہ بھی آتا ہے بخاری مسلم میں، دجال بھی دکھایا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے، 5ویں پہ ہارون علیہ السلام سے، 6 پہ موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں پہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی، ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا دیا۔ لوگ کہتے ہیں ابھی تو لوگ دوزخ اور جنت میں پہنچے نہیں، تو حضور نے کیا دیکھا؟ بھئی اللہ نے وقت، اور آپ یہ دیکھ لیں یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں طے ہوا ہوگا، لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا۔ صرف بیت المقدس اور خانہ کعبے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمانے میں 40 دن کی مسافت تھی، وہی نہیں طے ہو سکتی تھی۔ اللہ، اسی لیے تو وہ آتا ہے نا المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب کے اندر، اور کئی کتابوں کے اندر، کہ لوگوں نے آ کے حضرت ابوبکر کو کہا نا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہہ رہا ہے کافروں نے چھیڑنے کے لیے، اور انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو اسی پر آپ کا لقب صدیق رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے۔ اس کے بعد بیت المعمور دکھایا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے 7ویں آسمان کے اوپر اسی خانہ کعبہ کی سیدھ میں ایک گھر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، بیت المعمور وہ دکھایا گیا۔
اور سب سے بڑھ کے آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. یہ آخری حد ہے. زمین سے جتنی مخلوقات ہیں یا فرشتے ہیں وہ بھی سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتے. اس کا نام ہی ہے انتہا، مخلوق کی انتہا ہے. باقی لوگوں نے آگے کہانیاں بنا لی ہیں کہ جی نبی الاسلام سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلے گئے. بالکل جھوٹ ہے. یہ آپ کی انتہا تھی. اور آگے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی گئی. کہتے ہیں عرش پہ جوتیوں سمیت چلے گئے. یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ احکام شریعت میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو معرج النبوہ کتاب جس میں یہ باتیں لکھی ہیں، یہ ہے تو سنی عالم ہے لیکن ہر طرح کی جھوٹی سچی روایتیں لکھ دیتا ہے. یہ محض باطل بات ہے کہ نبی الاسلام اپنی مبارک جوتیوں کے ساتھ عرش پہ گئے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے. تو عرش پہ جانے والی کوئی بات نہیں. ہاں کسے کہانیوں میں آپ مزے لے لے کے بیان کریں. اور جب ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں سعدی شیرازی کے شعر نہیں آپ نے پڑھے، مولانا روم کے شعر نہیں پڑھے. ہم کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو آپ کو چیخ چیخ کے یہی تو کہہ رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان. کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتاب میں سے کوئی نکالے نا بات جہاں پہ لکھا ہو. پھر ڈاکٹر صاحب تو آپ کو پتا ہے طاہر القادری صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ کھولا حضور نے حضور کے لیے، پھر کہا کہ آپ اندر آ جائیں، حریم ناز میں آ جا. وہ پتہ نہیں کیا عشق مشوقی کا انہوں نے ایک، اور بلکہ وہ بغل گیر پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کیا ہے. اور طارق جمیل صاحب نے بھی اسی سے ملتی جلتی باتیں کی. وہ قاب قوسین او ادنا وہ پوری کر کے بتاتے ہیں. انشاءاللہ اینڈ پہ ڈسکس کرتا ہوں. تو میرے بھائی یہ کتابوں کی بات ہوئی. اور سدرۃ المنتہا ہی پہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ. اور سورۃ النجم میں اس کا ذکر ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھی کیا آپ علیہ السلام کو. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 3 چیزیں آپ کو وہیں پہ عطا ہوئی. نمبر 1 5 نمازیں. وہ ڈیٹیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ 50 تھی کم ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے تھے نا چھٹے آسمان کے اوپر تو کہتے تھے حضرت زیادہ ہیں کام کروائیں. ایک پھیرے بس اور لگڑا سی وہ کو نہیں لگیا، ورنہ وہ 5 کام ہوتے 5 تک رہ گئی. پھر اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں اللہ نے کہا کہ میرا قول بھی نہیں بدلے گا، تمہاری امت پڑے گی 5. سورۃ الانعام میں ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے تو میں ان کو ثواب 10 کا ہی دوں گا. ایک کے بدلے 10 کا تو نمازیں 50 کا ہی ثواب ملے گا 5 کے گیز میں. دوسرا تحفہ دیا گیا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. صحیح مسلم میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. سر یہ 2 آیات وہ ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں، آسمانوں پہ نازل ہوئی ہیں. آسمان سے آسمانوں پہ نبی الاسلام کے مبارک سینے پہ. اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو آپ کو دی گئی کہ آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا نا میں اسے معاف کر دوں گا. تو اس کو تو سپورٹو پھر قرآن میں بھی آیت ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں. اس پہ جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی، اس نے اس دنیا میں ہی دعا کر لی. حضرت نوح نے دعا کی، اس کی وجہ سے ان کی قوم ہلاک ہوگی. میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. میں اس دعا سے اپنی امتیوں کے لیے شفاعت کی دعا کروں گا اور میری دعا سے ہر میرے امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک. شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah. اللہ اکبر. تو یہ 3 گفٹ آپ علیہ السلام کو ملے. 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور جو شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت. یہ ساری تفصیلات آپ مسئلہ نمبر 126 ABC کے اندر دیکھ سکتے ہیں 4.5 گھنٹے میں اس کو سکپ کرتا ہوں. الاسراء والمعراج میں جو معراج والا پورشن ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹروورشل چیز جو آپ نے سوال میں بھی کی وہ ہے نبی علیہ السلام نے کیا شب معراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں. اب اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا تو بہت بڑی آزمائش ہے مسلمانوں کے لیے. جب تک کہ آپ پورا مقدمہ ان کو نہیں سمجھیں تو آپ اس پورے مقدمے کو سمجھیں گے تو آپ کے لیے معاملہ آسان ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ فرقہ واریت کا دین ہے جس کو میں بابوں کا دین کہتا ہوں اور آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اچھا کہتے ہیں نہیں آپ کتابوں کا دین کہہ لیا کریں، بابوں کا خدا تو سب کا ایک ہے. میرے بھائی اس کے اندر قیامت مضمر ہے. دین کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی شناخت. جب آپ کے بابوں نے اس اللہ کی شناخت میں نہیں کروائی ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے کروائی تھی تو ہم رونا روئیں گے نا کہ آپ کس اللہ کی بات کرتے رہے ہو. تو اصل چیز قیامت زور اس شعر میں تبھی ہے
کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور دیکھ لیں ہلچل مچی اس کی وجہ سے ہے۔ اگر میں کہتا کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور، تو کسی کو کچھ نہیں تھا ہونا۔ یہ اندر جو ہلچل مچتی ہے نا، وہ کہتے ہیں یار ہم پتہ نہیں کس خدا کو مان رہے ہیں، کتابوں والے خدا کو کسی اور کو نہ مان رہی ہوگی۔ تو یہ تو میں نے ڈیٹیکٹ کیا تھا قرآن سے، کتابوں کا خدا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا پہ اتارا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 38، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں اور باپ کو یہی کہا تھا، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم اور اس کی بیوی اور میری ان دونوں بندوں کی قیامت تک ہونے والی اولاد، اتر جاؤ زمین میں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یاد رکھنا اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی، انتظار کرنا کتابوں کا، بابوں کا نہیں، کتابوں کا جو پیغمبروں کے ذریعے ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو ان کتابوں کی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جو کوئی ہماری آیات کو جھٹلا دے گا، کفر کرے گا، اس کو جھٹلائے گا، تو وہ ہوں گے اہل جہنم، رہیں گے اس میں ہمیشہ۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین، بابوں کا دین۔ تو اس مقدمے کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے بنیادی بات سمجھ لیں، ایک بنیادی عقیدہ، جو عقیدہ پوری امت کا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے۔ وہ کون ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس روئے ارض پہ اللہ تعالی کا دیدار کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو یا کسی بھی مخلوق کو ہونا محال ہے، امپاسبل ہے، یہ مقدور نہیں ہے، محال ہے۔ اس کے ثبوت میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 103، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا احاطہ کر لے۔ حتیٰ کہ اس آیت میں اہل تشیع اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں اور جنت میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، وہ بھی غلو کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے۔ تو ہم کہتے ہیں یار آپ کوئی ایک بات کرو، کسی بات کے اوپر ٹکو۔ اور پھر بعض غلو کرنے والے وہ کہتے ہیں شب معراج بھی جو مولا علی کا پنجہ دیکھا تھا۔ خیر اب اہل علم ان کو خود ہی رد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ نصیحتیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اہل تشیع کا یہ جو ہے مکتب نہیں ہے، مکتب اہل بیت یہ نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 اس پر گواہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر پریکٹیکل ایکسپیرینس سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143، جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ ملاقات کے دوران کہا اے اللہ میری خواہش ہے میں تجھے دیکھوں۔ اتنی دفعہ باتیں سن سن کے اگلا سٹیپ بھی بندہ طے کرتا ہے نا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا تجھے، بلکہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو سمجھنا تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ ہے پہاڑ پہ اللہ نے صرف تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹ وہ تجلی دیکھنے سے بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور اس کے بعد ان کا اللہ میں تیرے طرف رجوع لاتا، اب دوبارہ میں یہ بات نہیں کروں۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو زیارت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں، تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے، تو پھر ہم اسے غلام قادیانی کا بھائی کہیں گے نا، جس نے اس نے جھوٹا دعوے نبوت کیا۔ یہ کم از کم اسے کہنا چاہیے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، یا تو پھر یہ کلیم کرتا ہے کہ تو مسلمان ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، جو سورہ شورا کے اندر آیا ہے۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، نمبر 1 ہمارے محبوب علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اولو العزم پیغمبروں سے بھی آگے بڑھ گئے، تو پھر ہم یہی کہیں گے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 آخری آیت میں بھی آیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یقین نصیب ہو جائے، تمہیں موت آ جائے۔ تمام نے اس یقین کا ترجمہ موت کیا ہے۔ مرنے سے پہلے یقین نہیں آ سکتا، کیونکہ یقین اس وقت آتا ہے جب آپ فزیکلی دیکھیں۔ تو یہی تو آپ کو انعام ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7356 نمبر حدیث ہے دجال کے کانٹیکسٹ میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، لیکن وہ کاف
فا را، یہ کاف الف فا را لکھا ہوگا ایبریویشن سے، تو لوگ جو اہل ایمان ہے نبی اسلام کہتے ہیں وہ پڑھ لیں گے کہ یہ کافر لکھا ہے، تو ان کو پتہ چلے گا دجال ہے. دوسرے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، چاہے مومنین میں بھی منافقین ہوئے، اور وہ ہو سکتا ہے کاف سے کشف پڑھ لیں، الف سے الہام پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں. کہ جی یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں. اچھا، اس حدیث میں 7356 میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، دجال یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے. یہ الفاظ ہیں. کیا مطلب؟ کہ مرنے سے پہلے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، مرنے کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ. تو مرنے سے پہلے آپ نہیں دیکھ سکتے، تو آپ بھی مرنے سے پہلے ہے مسلمان. کر لے اس میں غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اب آپ سوچ رہے ہوں کہ بابوں نے کیا کام ڈالا ہوا ہے، اے ہوں آگے جو کام کی پایا جی انہوں نے، اے دے تسی کتابوں نے خدا دی تعریف سن لی. بابوں نے کیا کام ڈالا ہے جناب؟ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری کی کتاب ہے، جو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سارے اولیاء کے حالات زندگی اس میں لکھے ہوئے ہیں. ایسی کو کتاب نہیں، اس میں بایزید بستامی کی معراج لکھی ہوئی ہے، المتوفا 261 ہجری. ان کا امام ابو یزید بستامی اور میرا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفا 261 ہجری، وہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں، یہ بھی 261 میں فوت ہوئے. تو آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا. ان لوگوں کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے جنہوں نے بد عقیدگیاں پھیلائی ہیں، لیکن آپ لوگ مایوس نہ ہوں. ہر مؤمن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور جنت میں بھی دیدار ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس پہ درجنوں احادیث بخاری مسلم کی اور قرآن کی آیات بھی گواہ ہیں. اور آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ نے ایک تھوڑا سا ماڈل رکھا ہوا ہے. نماز مؤمن کی معراج ہے. کیوں کہا جاتا ہے نماز معراج النبی میں تحفہ ملا ہے؟ وہاں سدرۃ المنتہا پہ اللہ اور نبی نے ڈائریکٹ باتیں کی تھی حجاب کے اندر، وہ میں بعد میں حدیث بتاؤں گا. آپ یہاں دنیا پہ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں نماز کے اندر. باقی یہ جو کہانی مشہور ہے نا کہ یہ معراج النبی کی گفتگو ہے اللہ کی اور نبی الاسلام کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ بالکل کہاں نہیں ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں آئی ہے. بخاری مسلم میں تو واضح آیا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا تشہد ہمیں قرآن کی طرح سکھاتے تھے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو نبی الاسلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کے مجھے یہ سکھایا تھا التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو یہ نبی الاسلام نے سکھایا ہوا ہے، اس کا معراج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہانی ہے جو آپ بچپن سے سارے سنتے ہیں. جی نبی الاسلام نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی الاسلام نے نعوذ باللہ پھر کریکشن کی اور کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پھر فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک کہانی ہے سر، کڈی وڈی کہانی ہے، اور بچپن تو سن رہے ہو. آج تک کسی مولوی کو پوچھا اے وہ کہانی ہے بریلوی بھی بیان کرتا ہے، دیوبندی بھی بیان کرتا ہے، اہل حدیث بھی بیان کرتا ہے، کسی نے نہیں پوچھا لکھی کہاں ہوئی یہ کہانی ہے. سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن ایسے چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. جو تر و تازہ چہرے ہوں گے وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہیں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں وہ یہاں دیکھنے سے مراد ہے کہ وہ رحمت کا انتظار کر رہے ہوں گے. وہ جنہوں نے نہیں ماننا تو یہ جو سورۃ الفجر کی آیت ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، قیامت والے دن اللہ اور فرشتے قطار در قطار اس دنیا پہ اتریں گے، کیونکہ میدان محشر اس دنیا میں عدالت لگنی ہے. تو جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے وہ زمین پہ اترے گا. اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورۃ المطففین آیت نمبر 15، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ضرور بر ضرور اللہ کے جو منکر ہیں وہ اپنے رب کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے قیامت والے دن. اچھا اللہ کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے کافر، تو اس کے اندر کیا امپلائڈ ہے کہ اہل ایمان حجاب اٹھا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے آگے تو کوئی حجاب نہیں آ رہا نا، اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے. یہ بندے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے، کافر کے درمیان آ جائے گا، مومن کا اٹھ جائے گا. یہ واضح ثبوت ہے. لہذا شیعہ کا موقف جو ہے باطل ہے. بلکہ میں شیعہ کو دعوت دوں گا کہ اللہ کے بندو، ہماری نمازوں عبادات ان ساری چیزوں کا کیا حاصل ہونا ہے کہ اگر ہم جنت میں پہنچ جائیں اور تب بھی اپنے رب کو نہ دیکھ سکتے. قرآن کی درجنوں آیات میں جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں،
تو یہ پردہ آخر اٹھنا ہے نا کبھی، اس دن اٹھنا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان میں آپ کو پاس کر دینا ہے کہ ہاں جی تم بغیر دیکھے ڈرتے تھے نا، اب اس کا انعام ہے، مجھے دیکھ لو. یہ تو امپلائیڈ ہے اس کے، ورنہ تو دین کی لذت ہی ختم ہے اگر قیامت میں جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہے. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہے. اسی کانٹیکسٹ میں جو سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 22 ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت میں؟ آپ نے فرمایا تم ضرور اپنے رب کو دیکھو گے. 14ویں رات کا چاند جب چھایا ہوتا ہے اور کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں اس چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. سورج کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے، چاند کو دیکھنے میں نہیں ہوتی. بالکل اس طریقے سے تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے اور تمہاری آنکھوں پہ کوئی سٹرین نہیں آئے گا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تم اپنے رب کو دیکھو انشاءاللہ. اور سر صحیح مسلم میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا کہ ہاں جی کوئی اور نعمت چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا نعمت ہے کہ تو نے ہمیں ہمیشہ کی دوزخ کے عذاب سے بچا لیا، ہمارے چہرے تر و تازہ کر دیے، ہمارا منہ مانگا انعام ہمیں دیا، ہمیشہ کی زندگی ہمیں دے دی، اس سے بڑی بھی ابھی کوئی نعمت باقی ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سرپرائز دیتے ہوئے اپنا اور بندوں کے درمیان حجاب اٹھائے گا اور لوگ اپنے رب کی زیارت کریں گے، اور جب وہ رب کو دیکھ لیں گے نا تو ان کو دنیا کی اور جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی. وہ کہیں گے اصل نعمت تو یہ ہے، یہ اللہ نے سرپرائز میں رکھی ہوئی ہے جنت کی. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ چاہو تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو. سورہ یونس کی آیت نمبر 26 آپ نے تلاوت کی، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ نیکوکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر اجر رکھے گا اور کچھ بڑھ کے بھی دے گا. اور کہتے ہیں کہ بڑھ کے جو دے گا وہ یہ ہے سب سے بڑھ کے اللہ کا دیدار انشاءاللہ تعالی. اور پھر صحیح مسلم کی وہی حدیث جو دجال والی میں نے بیان کی 7356 کہ تم میں سے کوئی اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ وہ مر نہ جائے. تو مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کا دیدار ہوگا. اور مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یقین کر جب تو یہ غور کرے گا نا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، نہ میں سو کارڈ وابی تے نہ میں بابیاں نے دفاع کرنے والا بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب انشاءاللہ. البتہ میرے بھائیو اس کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خواب کی حالت میں اپنا دیدار عطا کیا اور اس اعتبار سے باقی ساری مخلوقات پہ فوقیت، اور وہ ہمارے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. اور یہ تو نبی الاسلام کے بارے میں خواب میں زیارت والا معاملہ، یہ تو میں حدیث آپ کو بعد میں بیان کرتا ہوں. آپ کے بابوں نے یہ دعویٰ امام حنیفہ کے لیے بھی کیا، وہ کہتے ہیں 100 دفعہ خواب میں زیارت ہوئی ہے. امام بن حنبل کے بارے میں تو فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ خواب میں اللہ کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ جی میں آپ کا قرب چاہتا ہوں تو کس چیز سے حاصل کروں؟ تو اللہ نے فرمایا قرآن سے. تو امام بن حنبل نے کہا کہ اللہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے؟ تو اللہ نے کہا کہ چاہے سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے. کڈی کاڑی خواب ایسی چیز لینی تھی. تو سر اس میں میری 100 نمبر مجلس دیکھ لیں، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. میں آج اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا، بل یہ فضائل اعمال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے فضائل ذکر والے چیپٹر کے اندر کہ امام احمد بن حنبل نے بھی اللہ کو دیکھا ہے خواب میں. بالکل کہانی ہے. اگر یہ کوئی چیز ہوتی تو یہ پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر ہوتا جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں کیٹاگوریکل ڈینائی آ گیا، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. فزیکلی تو کوئی دیکھ سکتا، خواب میں بھی صرف نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے. اور وہ حدیث ہے میرے بھائیوں جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3235، یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے، مشکات المصابی میں 748 نمبر ہے پہلی جلد کے اندر. اور یہاں خواب کا ذکر ہے. اور یاد رکھیے گا سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے لے کے 103 تک آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا. انبیاء کے خواب وحی الہی ہوتے ہیں. بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبوت کا 46واں حصہ خواب ہے. نبیوں کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ ڈیفینیٹلی وحی الہی ہوتا ہے. باقی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبیوں کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، نفس کی طرف سے. تو یہ ترمذی میں جو حدیث ہے، مسند احمد میں بھی، مشکات المصابی میں بھی، اور اس حدیث کے ساتھ امام ترمذی نے لکھا ھذا حدیث حسن صحیح،
یہ حدیث حسن صحیح ہے. اور امام ترمذی نے ساتھ لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے بھی صحیح کہا ہے، امام ترمذی نے بھی صحیح کہا، شیخ البانی نے بھی صحیح کہا، شیخ شعیب ارنوت نے بھی صحیح کہا، شیخ زبیر لزئی نے بھی صحیح کہا رحمہم اللہ اجمعین. بڑی لمبی حدیث ہے، میں اکثر بیان کرتا ہوں، جس میں نے وہ دعا بھی آپ کو بار بار کہی ہے کہ یاد کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات. اس میں الفاظ ہیں جو آج کی ضرورت ہے کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا. اور پھر یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا ہاتھ مبارک رکھا، اور میں اس کی تشبیہ بھی نہیں دوں گا کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شیء، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب پہ محسوس کی جیسا کہ اس کی شان کے لائق. باقی لمبی حدیث ہے لیکن اس میں سے یہ پورشن میں نے بیان کرنا تھا کہ خواب میں نبی الاسلام کو زیارت ہوئی ہے. اب یہاں پہ یاد رکھیے گا ایک بہت میں آپ کو کریٹیکل پوائنٹ دینے لگا ہوں. اگر کوئی شخص اللہ ہی کو دیکھ لے تو اب کائنات میں کوئی غیب ایسا رہ گیا جو اس کے لیے اٹریکٹیو ہو، اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں. تو پھر قیامت والے دن نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا انعام رکھا ہوا ہے؟ آپ کو دنیا میں مل گیا سب کچھ. ہمیں تو کہا گیا نا سورۃ الملک کی آیت نمبر 12 میں، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. اور آپ نے سن لیا کہ جنت میں اللہ کا دیدار، قیامت میں اللہ کا دیدار. تو نبی علیہ السلام نے اگر دنیا میں ہی اللہ کو دیکھ لیا تو نبی علیہ السلام کے لیے پھر کون سا انعام ہے؟ اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے انعام یہ ہے کہ دنیا میں دیکھا ہے خواب کی حالت میں، فزیکل ہی نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے. فزیکل دیکھنا ابھی باقی ہے ان کا بھی، وہ حضور کے لیے ابھی بھی غیب کی چیز ہے. تو آپ علیہ السلام کے لیے بھی انعام باقی ہے. تو جو لوگ اس دنیا میں حضور کا فزیکل دیکھنا مانگتے ہیں یا شب معراج فزیکل دیکھنا مانگتے ہیں تو ان کے لیے علمی چیلنج ہے کہ پھر بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کے لیے قیامت اور جنت میں اور کون سا انعام ہوگا اس سے بڑھ کے، اگر آپ اپنا سب سے بڑا انعام پہلے ہی ویل کر چکے ہیں. اور یہ پوائنٹ جس شخصیت نے ہائی لائٹ کیا ہے میں اس کا کریڈٹ اسی کو دیتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 213 عیسوی و مطابق 28 اگست 2013. انہوں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی اور یہ میں نے نہ آج تک کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی اسکالر سے سنی. اسکالر نے بیچارہ نے کیا بیان کرنا ہے، یہ مولانا اسحاق کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایسا علمی، آپ کہتے ہیں وہ جس طرح وہ تاش میں کہتے ہیں نا یکا پھینکنا، کہ بتاؤ کہ اگر حضور نے بھی اللہ تعالیٰ کو فزیکلی دیکھ لیا جو تمہارا کلیم ہے تو حضور علیہ السلام کے لیے تو اب کوئی چیز نہیں رہے گی باقی. تو خواب میں ہی دیکھا، فزیکلی نہیں دیکھا. شب معراج بھی دیکھا تو پردے میں دیکھا، فزیکلی نہیں دیکھا. وہ انشاءاللہ اب میں اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں. آخر میں شب معراج میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی 3 آراء پائی جاتی ہیں دیدار خداوندی عز و جل کے حوالے سے. پہلی رائے یہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو سورۃ النجم کی آیت نمبر 9 ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ دونوں اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے درمیانی فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم. اور پھر اگلی آیت سورۃ النجم کی آیت نمبر 11، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ وَمَا رَأَىٰ، دل نے جو کچھ دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں ہے. اور پھر سورۃ النجم کی ہی 18 نمبر آیت، لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. ان 3 آیات کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود سے جب پوچھا گیا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہاں تینوں جگہ پر مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہے جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا. ان کے 600 پر تھے اور سبز رنگ کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اور وہ افق پہ چھائے ہوئے تھے. دوسری رائے ہے جو صحیح بخاری میں انس ابن مالک کی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7517، وہ فکان قاب قوسین او ادنا سے مراد اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کا قرب کہتے ہیں. لیکن اس حدیث میں ایک راوی ہیں شریک بن عبداللہ القاضی، سکہ راوی ہیں، لیکن امام مسلم صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 437 نمبر 414 نمبر حدیث میں لکھتے ہیں کہ شریک بن عبداللہ جو ہے نا یہ معراج کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے الفاظ کو کم زیادہ کرتا ہے. ابن حجر اسقلانی بھی کہتے ہیں کہ یہ شریک بن عبداللہ القاضی جو ہے یہ جو روایت بیان کرتا ہے نا یہ اس معراج کا ذکر ہے جو خواب میں ہوئی تھی. خواب میں بھی علیحدہ سے معراج ہوئی ہے، ایک فزیکل معراج ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کو وہم لگا ہے جو بخاری میں الفاظ ہیں انس بن مالک کے
یہ تمام طرح کی چیزیں یعنی ملتی ہیں. بہرحال یہ انس بن مالک کا اگر موقف ہے، لیکن اس میں بھی دیکھنے کا ذکر نہیں ہے، صرف قرب کا ذکر ہے سدرۃ المنتہا کے موقع پر. تو کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی قرب کی بات کرتا ہے، دیکھنے کا پھر بھی یہاں پہ ذکر کوئی نہیں ہے. اچھا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عقیدے کو سپورٹیو ابن عباس کی رائے ہے صحیح مسلم میں 437 نمبر حدیث میں. انہی 3 آیات سورۃ النجم آیت نمبر 9، 11 اور 18 کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رآہ بفؤادہ مرتین، نبی علیہ السلام نے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو 2 دفعہ دیکھا، یعنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا. اور ابن عباس وہی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں ہم پہلے سن چکے. وہ کہتے ہیں کہ واقعہ معراج جو ہے یہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ہے، لہذا وہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ماننے کے باوجود دل سے دیدار کی بات کر رہے ہیں. تو دل سے دیدار خواب کی حالت میں ہے، یہ اس کی بات کر رہے ہیں. واقعہ معراج والی میں بھی اگر کریں گے تو دل سے دیکھنے سے مراد کیا ہے، پھر وہ اس کو سپورٹیو اگلی حدیثیں آئیں گی سیدنا ابو ذر غفاری والی. لیکن یہاں پہ میں ایک حدیث بتاؤں، جامعہ ترمذی میں بھی مشکات میں بھی ہے کہ ابن عباس نے کہا لقد را محمد ربہ، بے شک محمد نے اپنے رب کو دیکھا. تو اکرمہ نے کہا کہ حضرت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 ہے لا تدرکہ الابصار، اللہ کو تو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 2 خبیث چیزوں کا جب زور ہو تو نماز نہیں، ایک پخانہ اور ایک پیشاب. لیکن زور ایک ہوتا تھوڑا بہت پیشاب، یعنی ایسا پیشاب کہ جس کی وجہ سے آپ کی نماز میں توجہ نہ بٹے، آپ کو درد نہ ہو. ظاہر ہے پیشاب کرنا بھی تو ایک پورا تردد ہے نا سردیوں میں، پھر پیشاب کر کے تو خالی مسئلہ نہیں ہوتا نا، پھر وہ قطروں والا بھی ایشو ہوتا ہے، آپ نے پورا استنجا کرنا ہے. وہ آپ قطروں کی بیماری اور وہ سارا میرا کلپ دیکھ لیں، بیماری کیا ہر بندے کو استنجے میں وہ پورا استبرا والا ایشو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک ایشو ہوتا ہے. تو اگر بہت سخت نہیں ہے تو آپ روک سکتے ہیں، اگر سخت ہے پھر تو نماز ہی نہیں، پھر تو آپ کو فارغ ہونا ضروری. یہ اجتہاد ہے، آپ نے خود کر. یہ بڑا میں آپ کو زبردست علاج بتا رہا ہوں، یہ بیسیکلی شیطان وسوسے دلا. ایک ترمذی میں ضعیف روایت ہے کہ ایک ایسا شیطان ہے جو مسلط ہے وضو میں وسوسے ڈالنے کے لیے، لیکن وہ روایت کمزور ہے. صحیح روایت جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات شیطان تمہیں وسوسہ دلاتا ہے کہ تمہارا وضو ہے یا نہیں ہے، تو جب تک تم بدبو نہ سونگو یا آواز نہ سنو تو اپنے وضو کو شمار کرو. لیکن ابو داؤد میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے. یہ اس صورت میں جس کا پیٹ خراب ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کو پتا چلا میری ہوا خارج ہو گیا، اب وہ کہ نہیں مجھے بدبو نہیں آئی ہے، مجھے آواز نہیں آئی تو میرا وضو ہے. وہ بعض کا اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں نا انفی. تو وہ یہ نہیں ہے، یہ بیمار بننے کے لیے کہ اس کو یقین کے اعتبار سے، باقی جس کو پتا چل گیا تو وہ تو وضو ٹوٹ گیا. تو یہ شیطان آ کے وسوسے دلاتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اذان کی آواز سے شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے، یعنی کئی کلومیٹرز دور بھاگ جاتا ہے، اور پھر جب نماز پڑھنے لگتے ہو پھر وہ قریب آتا ہے، نماز میں بھی آ کے وسوسے ڈالتا ہے، رکعتیں بھلا دیتا ہے. وضو کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ شک 1 دفعہ 2 دفعہ پڑھ رہا ہے پھر تو ظاہر ہے کہ آپ وضو دوبارہ کریں. اگر ہر وضو کے ساتھ پڑھتا ہے تو یقیناً شک ہے. اس کا آسان طریقہ ہے کہ ہر بندے کے پاس آج کل ایک کیمرہ موجود ہے، ٹھیک ہے، وضو کرتے وقت اپنے سامنے وہ کیمرہ لگا لے اور ویڈیو. میں کہتا ہوں کیمرہ آپ آن کریں گے نا، اس دن کے بعد آپ کو وسوسے آنے ہی بند ہو جائیں گے، کیونکہ شیطان کو پتہ چل جائے گا انہیں ریوائنڈ کر کے دیکھ لینا ہے، انہیں انجینئرنگ کر لینی. نہ وہ اس طرح ہوا ہے. میں نے ایک مجھے بزرگ کہنے لگے جی میں بھول جاتا ہوں 1 سجدے کیے، 2 کیے، 3 کیے. میں نے کہا سر جب آپ نماز پڑھے نا، آپ سامنے امام کے پیچھے تو نہیں آپ بھولیں گے نا، لادہ ہی پڑھتے ہیں نا، سنتے گھر میں پڑھنا افضل ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد ہوا جو گھر میں نفلی نماز ادا کرے، یعنی سنتیں. تو آپ سامنے نا ایک ویڈیو بنا لیا کریں، اور آپ کو پتا چلے گا یہ شیطان آپ کو وسوسے دلاتا ہے، آپ بھولتے نہیں ہیں، وہ آپ کو نماز سے دور کرنے کے لیے. 1-2 دفعہ آپ ویڈیو جب ریوائنڈ کر کے دیکھیں گے نا، آپ ویسے ہی چھوڑ دیں گے. وسوسوں کا سب سے بیسٹ علاج ہے کہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دیں. اگر آپ وسوسوں کو ایڈریس کرنا شروع کریں گے تو سر وسوسوں کو شیطان نال کون پنگا لے سکتا، سوائے دے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پریکٹیکلی تھوک نہیں. نماز میں بھی وسوسہ آئے تو آپ نے تھو 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 3 دفعہ کر. تو شیطان سے صرف وہی لڑ سکتا ہے کہ شیطان جس ہستی کا چھوڑا ہوا کتا ہے. یہ اللہ نے ایک کتا چھوڑا نا ہمارے اوپر آزمائش کے لیے، تو کتے سے بچنے کے لیے کتے کے مالک کی پناہ لی جاتی ہے، اللہ کی پناہ لی. تو یہ وسوسہ آئے تو آپ وضو دوبارہ کر لیں اور ویڈیو بنا لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور پھر خشک والا کیسے رہ جاتا ہے یار، وہ تو جب آپ دھوتے ہیں وضو میں تو گیلی ہوتا ہے، پتہ چل ہی جاتا ہے. جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جو آپ اس دھو رہے ہوتے ہیں اسی کے اوپر توجہ رکھیں نا، ادھر ادھر نہ رکھیں، تو پتہ چل جاتا ہے. تو وہ ویسے ہی بعض لوگ جو ہیں وہ 3 بالٹیوں سے وضو کرتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے. وضو کے لیے بڑا لمیٹڈ پانی استعمال کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا اور زیادہ وہم نہیں اس کے اوپر. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے لیے
کبھی ایک عضو کو دھونے کے لیے ایک دفعہ پانی لیتے تھے، بعض کا 2 دفعہ، بعض کا 3 دفعہ، چوتھی دفعہ تو آپ نے کبھی پانی لیا ہی نہیں ہے۔ باقاعدہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے وضو کا طریقہ بخاری مسلم میں آتا ہے بتایا، یعنی ایک بڑا برتن، ایک کٹورا منگوایا، اس میں سے 3 دفعہ انہوں نے چلو بھرا کلی کی، پھر 3 دفعہ لے کے چہرہ دھویا۔ یہاں تو بڑی داڑیوں والے جو وہ تو داڑھی دھوتے ہی رہتے ہیں، اور یہ 3 دفعہ بھی ایکسٹریم ہے، ایک دفعہ سے بھی وضو ہو جائے گا، لیکن اس میں تسلی کرنی کو جگہ خشک نہ ہے، اس کا طریقہ پانی لے کے صحیح طریقے سے یوں کر کے ملنا ہے چہرے کے اوپر، اس طریقے سے یہاں لے کے صحیح طریقے سے۔ کیوں خشک رہ جاتا ہے؟ لوگ تو آدھا گھنٹہ غسل ہی کرتے رہتے ہیں، یہ اسراف ہے، یہ شیطان نیکی کے نام کے اوپر آپ سے گناہ کروا رہا ہوتا ہے۔ زیادہ وہم نہیں کرنا، اور اس طرح کے جب آپ بھولتے ہیں تو ویڈیو بنا لیں، آپ کو پتا چلے گا کچھ بھی نہیں، وہ شیطان نے آپ کو وسوسہ ہی دلایا، کوئی وسوسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ نماز شروع کرتے ہیں تو وہ تکبیر تحریمہ ہی بار بار کہتے رہتے ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے وہم پیار ہے۔ ہمارے ساتھ آفس میں بھی ایک اس طرح کے تھے، بلکہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ ایک جون، تو وہ جناب 50 دفعہ نماز نیت کر کے 50 دفعہ توڑتا لگا ہی رہتا تھا، اس کے کان میں جی تکبیر تحریمہ فرض ہے، پوری مسجد سن رہی ہوتی تھی تکبیر تحریمہ، اس کو یقین نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ شیطانی وسوسوں کا علاج میرے بھائی یہ ہے کہ آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے۔ کتے کو آپ اگر کھڑے ہو کے وہ کرنا شروع کر دیں گے نا، وہ کرتا ہی رہے گا۔ جب آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے، یہ آپ چیک کریں، شیطانی وسوسوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ کرنا چھوڑ دیں تو خود بخود ایڈریس ہو۔ ہاں کوئی علمی سوال ذہن میں آتا ہے وہ ضرور کریں، لیکن جب آپ کو ایڈریس کر دیا جائے کہ یہ وسوسہ ہے، دین کنکلوڈ دا ایشو۔ تو اس طرح کے معاملات میں بھی آپ کو، ویسے ایک ضعیف روایت بھی ہے کہ کوئی بندہ بھول جاتا ہے نا کہ پاؤں دھوئے تھے کہ نہیں یا کون ہی، تو وضو کے اینڈ پہ اتنا حصہ دوبارہ دھو لے، ایسا نہیں، آپ پورے کا پورا وضو کریں دوبارہ۔ اگر آپ کو ایک دفعہ شک پڑا ہے ویڈیو بنا لیں، اور بار بار شک پڑتا ہے تو چھوڑ دیں، آپ وضو ہو چکا ہے آپ کا، تسلی سے نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ قبول، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، تیاری پکڑو، کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لیا کرو اپنے چہروں، یعنی وضو کا طریقہ۔ اچھا اب اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ جتنی دفعہ نماز کے لیے آپ نے کھڑے ہونا ہے آپ نے وضو کرنا ہے۔ قرآن خاموش ہے اس حوالے سے کہ اگر کسی کا پہلے ہی وضو ہے تو اس نے دوبارہ وضو کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ قرآن کے تحت ہے کہ جب نماز پڑھنے لگو تو ایک دفعہ وضو ضرور کرنا ہے۔ تو اس سے تو یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو ہونا چاہیے۔ لیکن جو مخالفین ہیں نا، جو منکرین احادیث ہیں، وہ کہیں گے جی یہ تو آپ خود سے مطلب نکال رہے ہیں۔ بھئی دونوں مطلب نکل سکتے ہیں، یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ اگر کسی کا وضو ہے تو کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جب جب نماز پڑھنی ہے اس نماز کا وضو الگ کرنا۔ سنت ہمیں پھر ڈکلیئر کرتی ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں کئی احادیث ہیں جو اس کو سپورٹ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھائیں، اور فرمایا میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تاکہ تمہیں یہ بات بتاؤں کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کیا جائے۔ اب ایک وضو اگر قائم ہے تو آپ متعدد نمازیں اس سے پڑھ سکتے ہیں اگر وضو ٹوٹا نہیں، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ الگ سے وضو کیا جائے، وہ زیادہ ثواب کا کام ہے۔ نور علی نور ہے، وہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے، نہ پانی کا ضیاع بھی۔ تو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کر لو، اور وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چہرہ دھو۔ اب ہم تو شروع میں مسواک بھی کرتے ہیں، کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی چڑھاتے ہیں، اس کا ذکر قرآن میں موجود نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے سنت اعمال ہیں، وہ کوئی کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ وضو اس کا تب بھی ہو جائے گا اگر وہ 4 فرائض قرآن والے پورے کر دیں۔ اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک، یعنی کونیوں تک کا مطلب ہے کونیاں بھی بیچ میں شامل، جب تک بات ہوتی ہے تو وہ چیز شامل ہوتی ہے۔ کونیوں تک یہ نہیں بتایا 1 دفعہ 2 دفعہ 3، تو بخاری مسلم میں آتا ہے 1 دفعہ بھی سنت ہے، 2 دفعہ بھی سنت ہے، 3 دفعہ بھی سنت ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو بھی ٹخنوں تک۔ اب یہ ہے جو سنی شیعہ کنفلکٹ۔ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ اور پاؤں بھی ٹخنوں تک کی ضمیر لوٹتی ہے وَامْسَحُوا کی، کہ مسح کرو سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر لوٹتی ہے پچھلی طرف، کیونکہ یہاں پر ارجولیکم نہیں آیا، ارجولکم آیا، چونکہ پہلے آیا تھا ایدیکم، تو یہاں آیا ارجولکم۔ یہ میں عربی لنگوسٹک میں بات کرتا ہوں، اس لیے اس کی ضمیر پیچھے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ جب اہل سنت کہتے ہیں کہ یہاں پہ ارجولکم آیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ارجولیکم اس لیے نہیں آیا کہ یہ با نے جو زیر دی ہے برؤوسکم،
کو وہ بیروسی کو جو زیر ملی ہے وہ با کی وجہ سے، اگر با نہ ہوتی تو یہاں پہ بھی رؤوسکم ہی ہوتا. خیر یہ عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے دونوں طرف مطلب جا سکتا ہے. اہل تشیع کا موقف اس حوالے سے یعنی اگر ہم اس کو کمپیئر کریں تو زیادہ اردو سے شاید کہ قرآن حکیم کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس کے اعتبار سے یہ والا مطلب بھی وہ بعید نہیں ہے بلکہ زیادہ قریب ہے کہ مسح کرو اپنے سروں کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک. اور اہل سنت جب اس ضمیر کو پیچھے لوٹاتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر یہ ذکر ہے کہ آپ نے سر کا تو مسح کرنا ہے اور ٹخنوں تک پاؤں کو دھونا ہے کیونکہ ارجولا گھمایا اور یہ پیچھے ضمیر لوٹ جاتا ہے. پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی لاجیکلی بھی آپ دیکھیں جہاں دھونے کا ذکر ہے وہاں پہ اس کی حد بتائی گئی ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک اور پاؤں کو ٹخنوں تک. اگر یہ مسا ہوتا نا تو تک والی بات نہ ہوتی، جنرل ہوتا کہ مسا کرو پاؤں کا. ٹخنوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو دھونے کی کوئی لمٹ. تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر آ جاؤ جناب مدان، اگر آپ کی یہی لاجک ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہماری لاجک یہ ہے کہ اسی آیت میں آگے چل کے جو تیمم کا طریقہ آ رہا ہے نہ پاؤں کا مسا ہے اور نہ سر کا. اور وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ وضو میں جو اعضاء دھونے ہوتے ہیں ان کا مسا ہوتا ہے تیمم میں، اور وضو میں جو اعضاء مسا کیے جاتے ہیں وہ تیمم میں ہوتے ہی نہیں. ایسی لاجک ہے ان کے نزدیک. وضو میں کون سے دو اعضاء دھوئے جاتے ہیں؟ چہرہ اور وہ کہتے ہیں بس تیمم میں بھی یہی ہے. اور مسا کون سے دو اعضاء پہ ہوتا ہے؟ سر اور پاؤں کو کہتے ہیں دیکھیں تیمم میں جو مسے والے تھے وہ اللہ نے نکال دیے، جو دھونے والے تھے ان کو مسے میں شفٹ. ظاہر ہے مسے کے بعد تو پھر زیرو ہی ہونا تھا نا، مسا اس طرف شفٹ ہوا یعنی آپ دھونے کو کم طرف لے تو مسا بنتا ہے اور مسے کو کم طرف لے جائیں تو وہ یہ کہ اس کو چھوڑی. اور یہ لاجک وہ پیش نہیں کرتے. المصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ ان اصحاب کا بیان جو پاؤں کا مسا کرنے کے قائل تھے، اس میں صحیح سند کے ساتھ ہے. شیخ زبیل عزیز صاحب نے اپنے رسالے میں بھی لکھا ہے کہ اکرمہ جو تھے تابعی عبداللہ ابن عباس کے شاگرد کے پاؤں کا مسا کیا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے میں قرآن کے حکم پر عمل کرتا ہوں. اور کئی تابعین کے اقوال اس چیپٹر میں لکھے ہیں، ان میں یہ لاجک بھی لکھی ہوئی ہے کہ جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے ان کا تیمم میں مسا ہوتا ہے اور جن اعضاء کو آپ وضو میں مسا کرتے ہیں وہ تیمم میں ختم ہی ہوتی ہے. تو اب یہ دونوں طرف یعنی بات چلی جاتی ہے. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہاں پہ پاؤں کا مسا مراد لینا ہے تو پھر کیونکہ ایک اہل سنت کے یہاں قرات ایسی پائی جاتی ہے جس میں ارجولیکم بھی موجود. اب ارجولیکم اگر آ جائے تو وہ تو پھر مسا ہی آئے. وہ کہتے ہیں یہ ارجولیکم والی قرات کی صورت میں جب آپ نے پاؤں پہ موزے یا جرابے پہنے. اب مجھے بتائیں اگر کسی شخص نے جرابے یا موزے پہنے ہوئے وہ تو پاؤں کا مسا کرے اس کا وضو ہو جائے، اور جو ڈائریکٹ پاؤں کا مسا کر رہا ہے اس کا وضو نہیں ہو رہا. ان کے نظر اگر جراب کے اوپر مسا کرنے سے وضو ہو جاتا ہے تو ڈائریکٹ پاؤں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنے سے ہو جانا چاہیے، کیونکہ جراب کے کیس میں بھی تو آپ دھو کو نہیں رہے، اور فائن کے کیس میں یعنی موزوں کے کیس میں بھی آپ دھو کو نہیں رہے. اگر دھونا اتنا ضروری ہوتا تو چمڑے کے موزے پہنے میں آپ نے ایک دفعہ دھو کے پہن لیے نا، تو اس کے بعد اوپر سے ہی مسا کر رہے ہیں. اور ایک بندہ اگر ایک دفعہ پاؤں دھو لے اور وہ اوپر سے مسا کرتا رہے تو کیا مطلب ہے. اور اہل تشیع کے ہاں بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں اگر پاؤں گندے ہوں گے نا پھر پاؤں کو مسا کرنے سے وضو نہیں ہوگا، آپ کو پاؤں دھونے ہوں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ آپ کو پہلے پاؤں دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگ وہ کہتے ہیں وہ پاؤں سے وضو نہیں شروع کرتے، وہ بیسیکلی اپنے موزے پہن رہے ہوتے ہیں یعنی پہلے پاؤں دھو لیا آپ اس کے بعد مسا کرتے. باقی اہل سنت میں تو اتفاق ہے. اہل تشیع میں بھی ایک گروہ ہے زیدیہ جو یمن میں پایا جاتا ہے، وہ پاؤں دھونے کے قائل ہیں. لیکن اہل تشیع کہتے ہیں یہ سنیوں کا فرقہ ہے، وہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں کیونکہ وہ حضرت علی کو شیخین سے افضل مانتے ہیں اور حضرت معاویہ کے بارے میں سخت سٹانس رکھتے ہیں. لیکن چونکہ وہ شیخین کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور ان کے اکثر مسائل اہل سنت سے ملتے ہیں تو اس لیے شیعہ کہتے ہیں اہل سنت کا فرقہ ہے. بہرحال وہ زیدیہ امام زید جو تھے وہ امام زین العابدین کے دو بیٹے تھے، امام باقر اور امام زید، اور امام زید استاد ہے امام حنیفہ کے. تو یہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں امام زید، یعنی امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے امام سجاد، ان کے دو بیٹے تھے امام باقر یعنی ڈومیننٹ، ویسے تو اولاد اور بھی تھی، یہ ڈومیننٹ دو تھے، امام باقر جن کے بیٹے امام جعفر اور موسیٰ کاظم، اور دوسرے امام زید جو امام حنیفہ کے استاد ہیں. تو وہ امام زید کو انہی سے وہ قول مشہور ہے نا کہ انہوں نے چند غالی شیعہ کو دیکھا کہ حضرت ابوبکر عمر پہ سب و شتم کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ تم رافضی ہو. یہ رافضی کی جو ٹرم ہے نا امام زید نے کہا یعنی تم نے اپنے امام کو ہی چھوڑ دیا، رافضی ہو جو اپنے امام کو
छोड़ दो, वो पाँव धोने के कायल है। वैसे मेरे नजदीक पाँव जो धोने वाला मौकिफ है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस हवाले से कि वुजू में ये अमूमन हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं पाँव गंदे रहते ही तसल्ली नहीं होती। अनइंटेंशनली शिया ने भी धोने को मान लिया क्योंकि वो पहले तो धो रहे होते हैं ना, तो धो तो उन्होंने भी लिया, बाद में उसके ऊपर मसा कर लिया। बाकी अगर पाँव साफ हो और कोई पाँव के ऊपर मसा कर लेता है तो हम तो जुराब और चमड़े के मोजों दोनों पे कायल है मसा करने के, इसमें मेरी वीडियोस रिकॉर्डेड है। तो डायरेक्ट भी अगर पाँव पे वो मसा कर लेता है तो उसका वुजू दुरुस्त है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास के शागिर्द इकरमा उनसे ज्यादा कौन कुरान जानता है, और अहले सुन्नत की किताब है अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा। लेकिन बाज लोग ना वो हदीस ले आते हैं बुखारी मुस्लिम से, वो कहते हैं बुखारी मुस्लिम में हदीस है एक सफर के दौरान एड़ियां खुश्क रह गई असहाब की ना, तो नबी इस्लाम ने कहा कि एड़ियों की वजह से अजाब किया। अहले तशय्युअ तो कहते हैं ये हदीस फैब्रिकेटेड है क्योंकि कुरान के खिलाफ है। वो कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी के दौर में वुजू का तरीका बदला गया, पहले वुजू का तरीका वही चल। मैं इस हदीस की तावील करता हूँ कि सफर के दौरान जो बंदा रेगिस्तान के सफर में है और वो वुजू करने लगा तो उसको पाँव धोने चाहिए, एड़ी उसकी खुश्क नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके तो पाँव गंदे हैं। वहां पे शिया भी आपको ये नहीं कहेंगे कि डायरेक्ट पाँव में मसा करो, वो कहेंगे पहले पाँव धो, तो इसकी तावील मुमकिन है, ऐसा कोई मसला नहीं। बाकी आपको सही बुखारी में भी इशारा मिलेगा, मैं उस तरह की लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करता वरना आपको बुरी लगेगी, मैं कंट्रोल अल्फाज में बात करता हूँ। सही बुखारी में एक हदीस है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफे की मस्जिद में ना नमाज ज़ोहर के बाद अहकामात सिखाया करते थे। कूफे में आपने दारुल खिलाफा शिफ्ट कर दिया, तो एक दफा आपने लोगों को वुजू करके दिखाया, एंड पे उन्होंने वुजू का बचा हुआ पानी खड़े होकर पिया और कहा कि मैंने देखा है कि तुम लोग खड़े होकर पानी पीने को मायूब समझते हो, जबकि मैंने नबी इस्लाम को खड़े होकर पानी पीते हुए देखा है। अमूमी सुन्नत बैठ के पानी है, लेकिन खड़े होकर भी अगर कोई पानी पिए तो जायज है, हराम नहीं। वो सही मुस्लिम की हदीस जो खड़े होकर पानी पिए वो क्या कर दे वो मनसूख है इस हदीस की वजह से। तो सैयदना अली ने अमल करके बताया। आप उसमें बड़े हैरान कुन बात है, वो इतनी लंबी हदीस है लेकिन उसमें अल्फाज पता क्या है, रावी कहते हैं कि हजरत अली ने वुजू किया, उसके बाद मैंने वुजू में उन्होंने डिटेल देखी क्या बयान करते हैं, चेहरा धोया, दोनों हाथ कोनियों समेत धोए, आगे आगे ना रावी भूल जाता है कि धोया या मसा किया। आगे रावी कहता है, वो जो निचला रावी है, ऊपर वाले तो शायद पूरी हदीस को बयान की हो, निचला रावी कहता है इसके बाद इसी तरीके से उन्होंने जिक्र किया सर का और पांव। यार एक लफ्ज और ऐड कर देता कि सर का मसा और पांव धोना, और फिर उसके बाद यह है कि वुजू का बचा हुआ पानी पिया, फिर लोगों से खिताब करके कहा कि तुम लोग मायूब समझते हो, हालांकि मैं इतनी लंबी हदीस में एक जुमला काम करने की क्या जरूरत थी, रावी इससे कोई हदीस छोटी तो नहीं हो जानी थी। हजरत अली की अपनी बातें नकल की हुई है जो नबी इस्लाम के वो रेफरेंस से बयान कर रहे हैं, और वो एंड में कह रहे हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को इस तरह वुजू करते हुए देखा है। उसमें रावी जब वो पांव का और सर का जिक्र आया ना तो कहता है इसी तरीके से रावी ने फिर सर का और पांव का जिक्र किया। क्या जिक्र किया? इसी तरीके से जिक्र किया, तो इसका मतलब सर धोया, वुजू में तो नहीं धोया जाता। अब अहले तशय्युअ कहते हैं कि यहाँ पे मसा ही था और रावी ने उसको स्किप कर दिया। मुझे भी बात का शक पड़ता है शायद ऐसे ही हुआ, और ये रावी से बुरा मैं इमाम बुखारी नहीं ले रहा, तो इमाम बुखारी से ऊपर कई एक वास्ता है, ये ना कहीं कल को कहते हैं इमाम बुखारी के ऊपर फतवा देगा। बाकी और अहले सुन्नत की किताबों में ये रवायतें जब इस तरह मिलती है तो वो मसे के जिक्र के साथ आती है, इसको कोई झगड़ा नहीं बनाना चाहिए। अगर आप जुराबों में मसे के कायल हैं, पर मैंने ये हनफी जो है वो चमड़े के मोजों पे मसे के कायल थे, जुराबों पे नहीं। जब मैंने खाली पाँव पे मसे की बात शुरू की, उन्होंने कहा सर आप जुराब पे कर लिया करें, खाली अलग काम ना करो। जिस तरह ये यजीद और अमीर शाम का मसला शुरू हुआ, जब हमने बताया कि यजीद को बनाया किसने था, तो जिन्हें सफीर को जिक्र किया वो कहते हैं जनाब यजीद को गाला नहीं काट लो, उठते ना, तो फायदा होता है ना, थोड़ा सा दबाने से कोई बेसिक मसला तो मान लो। तो अब जो कोई आप जुराबों के मसले को ना माने तो आप कहेंगे मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है कि हजरत इकरमा ताबी जो थे, जो बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, इब्न अब्बास के लायक तरीन शागिर्दों में से हैं, वो तो डायरेक्ट पाँव में मसा कर लेते, तो वो फिर कहेंगे नहीं जनाब डायरेक्ट ना करो, जुराब पा के। तो ये इसी तरीके से मैं वुजू करके यहाँ मस्जिद में या अपनी एकेडमी में हम बैठे हुए हैं, साफ सुथरी जगह है, अचानक हमें अगली नमाज के लिए वुजू करना पड़ता है, तो ये समझे आपने जुराब और मोजा ही पहना हुआ है, आपके पाँव साफ है, आपको मट्टी में नहीं गए हैं, बाहर नहीं गए, ठीक है, तो अब वुजू के लिए कोई उठता है तो ठीक है जाके वो मसा कर। या एक बंदा रात सर्दियों में रात को वुजू उसने किया और उसमें पाँव धोए हैं, उसके बाद वो बंदा अपने बिस्तरे में सो गया तो बिस्तरा साफ सुथरा है, सुबह उठ के जब वो वुजू के लिए जाता है, अब वो पाँव नहीं धोना चाहता, पाँव का मसा कर, इसमें क्या मसा? तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ना, इसको ये कहना चाहिए कि जी वुजू नहीं होगा,
تو امام ترمذی نے باقاعدہ نقل کیا ہے کہ امام حنیفہ نے جس مرض میں وفات پائی اس میں انہوں نے جرابیں پہن کے جو ہے ان کے اوپر مسا کیا اور کہا کہ میں پوری زندگی اس کا قائل نہیں تھا، میں صرف چمڑے کے موزے کا قائل تھا. لیکن حنفی آج تک کہتے ہیں چمڑے کیوں. حالانکہ امام ترمذی نے جراب بھی نقل کی. جراب تو ہے لیکن جراب تھوڑی موٹی ہو. کہتے ہیں جی موٹی ہوتی ہے ہماری جراب، کتنی موٹی کر دیجیے، اتنی موٹی ہو نا کہ جسم نظر نہ آئے. وہ کہتے ہیں نہیں، جراب پہن کے آپ کتنے کلومیٹر تک چل سکتے ہو، جراب کے ساتھ نہیں چلے جاتا. تو پھر ہم پکی دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کپڑے پہ چھیڑا ہے نا مسا کرنے کی، تو بخاری مسلم میں تو حدیث ہے نبی علیہ السلام نے پگڑی پہ بھی مسا کیا، اور پگڑی جو ہے وہ چمڑے کی نہیں ہوتی تھی، کپڑے کی ہوتی. وہ بات کریں خام خواہ دین کو مشکل بنائے. یہ کوئی ایسے مسئلے نہیں جن کے اندر آپ جو ہے نا وہ ضد کریں اور لوگوں کو ابھاریں اس بات کے اوپر کہ وہ اس کو. شیعہ نے بھی جو ضد بنائی ہوئی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی اہل سنت جو ہے وہ قرآن کی تعریف کر رہے ہیں. نہیں، آپ عربی لنگوسٹک جاننے والے جو لوگ ہیں وہ پوچھ لیں کہ اہل سنت جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ بھی ترجمہ بن سکتا ہے. ہاں اس پہ میں مانتا ہوں کہ اگر ہم ریشو کیلکولیٹ کریں تو 60% شیعہ کے حق میں پلڑا مضبوط ہے اور 40% اہل سنت کے حق ہے. یہ 30% کہہ لیں اہل سنت کے حق ہے، 70% شیعہ کے حق ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ جو ترجمہ اہل سنت کر رہے ہیں یہ ترجمہ بنتا کوئی نہیں. یہ وہ مانتے ہیں کہ یہ ترجمہ بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں قرآن کی فصاحت تقاضا کرتی ہے کہ وہ ترجمہ بنایا جائے جو قریب ہے، کہ بسا کرو سر کا اور پاؤں کا ٹخنا. ہم نے تو خیر یہ مسئلہ ہی ختم کر دیا میرے بھائی. آپ نماز پڑھیں صحیح وضو کر کے، آپ اس طرح کے جھگڑوں میں نہ پڑیں اور اس کو زیادہ مصیبت نہ کریں. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنبی ہو فَطَهَّرُوا، تو تم پھر طہارت حاصل. اب غسل کا طریقہ نہیں آیا، وہ بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے پورا جسم دھونا ہے، اس میں پہلے نماز کا سب وضو کرنا ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے پورا جسم کو دھو لینا ہے. وہ پوری تفصیلات میں نے ویڈیو میں بیان کیا، آج میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. اس میں ایک چیز ضرور ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام ایک مد پانی سے وضو کر لیتے تھے، اور ایک مد بنتا ہے آلموسٹ آدھا کلو، 600 گرام. اور پانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہاف لیٹر کی بوٹل سے نبی علیہ السلام وضو کر لیتے. اور ایک سا جو پانی ہے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 4 کلو گرام، اس سے آپ غسل کر. ظاہر ہے یہ ایک مشکل ہے. جس طرح کا مولویوں نے وضو بتایا وہ تو ایک بالٹی سے بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں داڑھی اگر کسی، اب میری داڑھی کو بھی وہ گنی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ایک بال اس کا. واضح بخاری مسلم ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ نے ایک بار پانی لیا ہے ایک دھونے کے لیے. اب چہرے کے لیے اگر ایک دفعہ پانی لیا ہے تو اس سے کہاں داڑھی پوری دھل سکتی ہے؟ وہ صرف خلال ہی کریں گے. 3 دفعہ والی بھی حدیث ہے، 3 دفعہ بھی آپ پانی لے لیں تو کہاں پہ یہ داڑھی اس طرح کی دھلتی ہے جو یہ بتاتے ہیں. بس تو ظاہر چہرہ ہے کافی. باقی وہ جو عربی وہ اتنی سی گلاسی سے وضو کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. وہ دھونا نہیں، وہ چپڑنا آتا ہے، وہ نہیں اس طرح نہیں، وہ تو مزہ ہی ہوگی. اس میں زیادہ غلوف نہیں کرنا چاہیے. تو غسل جنابت بھی پورے جسم کو آپ نے دھو لیا. اگر آپ تالاب میں ڈبکی مارے آپ حنفی کہتے ہیں کلی اور ناک یہ واجب ہے، فرض ہے. ظاہری بدن پہ بہانا کافی ہے. کلی اور وہ کرنا سنت ہے، جس طرح وضو کے اندر. جب وضو کے اندر فرض نہیں تو غسل کے اندر کہاں سے فرض آپ نے مداخل کر دیا؟ ظاہری جسم کے اوپر پانی بہانا ہے. اور اس میں بھی نبی اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پاؤں جو ہے وہ غسل خانے سے الگ ہو کے دھوتے تھے، کیونکہ پاؤں میں پانی جمع ہوتا تھا، کچے فرش ہوتے تھے، کیچڑ ہوتی تھی. اب شلوار تو آپ نے اسلام استعمال نہیں کرتے، آپ تو تیمم استعمال کرتے. تیمم تو آپ پہن سکتے ہیں اگر آپ کے پاؤں میں، شلوار نہیں پہن سکتے ورنہ تو وہ ساتھ لگ جائے. اگر آپ نے اس سنت پہ عمل کرنا ہے پھر آپ کو تیمم پہن کے باہر نکلنا پڑے گا. باہر نکل کے پاؤں دھوئیں اور پھر جا کے شلوار پہن لیں. اور ویسے ہمارے جو ٹوائلٹس ہیں اس میں تو نیچے گندگی جمع ہی نہیں ہوتی، ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، پانی ویسے ہی بہ جاتا ہے، وہ پاک ہے، اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو مریض، او علی سفر، یا سفر پر ہو. سفر میں ظاہر ہے کہ کیٹاسٹرافک ہو، مریض ہو اور سفر. اور اسی میں اگر کچھ بالکل آخری 5 منٹ میں اٹھا ہے اور اب وضو یا غسل کرے گا تو وہ نماز تو نہیں پڑھ سکتا، پھر وہ تیمم کرتا ہے. مریض ہے تو پانی سے تکلیف بڑھنے کا اندیشہ ہے. جس طرح ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی کو سر میں زخم لگا، وہ جنبی ہو گیا، تو صحابہ سے اس نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا نہیں تو غسل اتار. بیچارہ نہایا اور فوت ہو گیا. نبی اسلام کے پاس شکایت ہے، آپ نے کہا تم نے بندہ مار دیا یار، اگر تمہیں علم نہیں تھا تو کسی سے پوچھ لیتے، یہ تیمم کر لیتے. مطلب علم سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اس طریقے سے بخاری میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان پہ غسل فرض ہوا تو وہ مٹی میں اپنے آپ کو لوٹ موٹ کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ پورے جسم کے اوپر کوئی مسح کرنا ضروری نہیں ہے، جو وضو کے لیے مسح ہے نا وہی آپ تیمم کے لیے کر لیں. تیمم کر لیں غسل کے لیے تو آپ کا پورا غسل اتر جائے گا. پورے جسم پہ نہیں کرنا، بس وہی چہرہ اور ہاتھ، بس ختم. تو یہ بڑی آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا مریض ہو، سفر پر ہو، او جاء احد منکم من
من الغائط، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت نچلی جگہ سے آیا ہے. قضائے حاجت کے لیے لوگ دور جاتے تھے، تو قضائے حاجت سے آیا ہے، ظاہر ہے اب اس نماز کے لیے وضو کرنا ہے. او لامس النساء، یا اس نے اپنی بیوی کو چھوا ہے، اور یا چھونے سے مراد تعلق قائم کرنا ہے، تو ظاہر جنبی ہے. فلم تجدوا ماء، اور وہ پانی نہ پائے، فتیمم، تو وہ تیمم کرتے، یعنی ایسے صورت میں وہ تیمم کر سکتے. صعیدا طیبا، پاکیزہ مٹی، گندی مٹی کے ساتھ. اور جتنی مٹی آپ کے سامنے ہے پاکیزہ ہے، جب تک آپ کو یقین نہ ہو اس میں گناتا ہے. سب سے پاکیزہ مٹی وہ ہے جو دیواروں پہ لگی. ٹرین کی بھی دیواروں پہ پاکستان میں تو آپ کو مل جائے گی، اندر نہیں تو باہر تو ملے گی. بس وہ اتنی خاص کافی ہے جو آپ ہاتھ رکھیں نا پریشر مان. یہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پہ لگنی ضروری ہے. مٹی کے ڈھیلے پہ بھی ٹچ کیا، اس کے بعد چہرے پہ ایک بار کیا، پھر ٹچ کیا، دایاں اور بایاں ہاتھ اس میں کیا، تیمم بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، اور آپ نماز پڑھے. تو مٹی سے فمسحوا، مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم من، اور اپنے بازو. اب یہ دیکھ لینا یہاں پہ سنیوں کا مقدمہ مضبوط ہو جاتا ہے. اس میں اب زیر آ گئی ہے، وہ با والی جو زیر تھی آگے بھی ٹرانسفر دیکھا آپ نے، بوجوہکم وایدیکم نہیں آیا، ایدیکم آیا. تو وہاں پہ بھی اگر برؤوسکم وارجلکم ہوتا نا تو مسح والی طرف جا سکتا. یہ بھی وہ پیش کرتے ہیں اہل سنت اپنے حق میں. اب میرے لیے اہل سنت بھی وہ ہیں اور اہل تشیع بھی وہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ نام بابی میں ہوں مسلم علم کی کتاب، تو دونوں کے دلائل میں ذکر ہے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے کوئی تنگی کرے. ولکن یرید یطہرکم، بلکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ بنو. ولیتم نعمتہ علیکم، اور وہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے، تمام کر دے، پوری کر دے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ شریعت جو ہے وہ نعمت ہے تمہارے لیے، اور اس میں آسانی ہے. آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جتنا علم پڑھیں گے نا اتنی مشکل ہوگی، حالانکہ اسلام کی ڈاکٹرن یہ ہے کہ آپ جتنا علم حاصل کریں گے اتنی آپ کے دل کے معاملے میں آسانی ہوتی جائے گی. آپ کو پتا چلے گا اچھا یہ اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں نا کتنی آسانی ہے. اب کئی لوگ ہیں بیچارے جنہوں نے